خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں وجود عطا فرمایا، جو اللہ نے ہمیں جسم عطا فرمایا، اعضاء و جوارح عطا فرمائے، اللہ نے جو ہمیں توانائیاں عطا فرمائی، صلاحیتیں عطا فرمائی، اوقات عطا فرمائی، یہ سارا کا سارا اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے اعضاء و جوارح کو، یعنی میں اپنی آنکھ کو، میں اپنے کانوں کو، میں اپنی زبان کو، میں اپنے ہاتھوں کو، میں اپنے پاؤں کو، اللہ نے ان کے اندر جو مجھے دی ہوئی توانائی، میں جہاں چاہوں خرچ کروں، جس طرح چاہوں اس کا استعمال، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ پورا وجود سب سے پہلے باہر کی چیزیں باہر کی، سب سے پہلے جب ہم اپنے اس وجود کی امانت کی پاسداری کریں گے، اس وجود کے اندر دی ہوئی امانتوں کا خیال کریں گے، اس کے اندر خیانت نہیں کریں گے، تو جو باہر کی چیزیں ہیں پھر ان کی امانت داری کا خیال کرنا ہمیں بطریق اولا ہمیں خیال کرنا پڑے گا۔ تو اب جب ہم اپنے وجود کی دی ہوئی امانتوں کی خیال نہیں کریں گے تو باہر کی چیزوں کا کیسے خیال کریں گے؟ اب مثلا اللہ پاک نے ہمیں آنکھوں کی نعمت دیا، آنکھوں کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر اگر پوچھنی تو ان سے پوچھے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، جو اس سے محروم ہیں، ان کے پاس اس کی قدر ہے، ہمیں تو دی ہوئی، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ آنکھوں کی نعمت دے کر اللہ جل شانہ نے ساتھ پابندی لگا دی، دیکھو اس کو دیکھنا، اس کو نہیں دیکھنا۔ اب مثلا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص گھر میں داخل ہو گیا، اس نے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، فرمایا جب شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو دیکھ کے مسکراتے بھی ہیں اور ان کے اوپر رحمت کو بھی نازل فرماتے ہیں۔ اب نگاہ صحیح جگہ استعمال ہوئی، رحمتیں برس رہی ہیں۔ اگر یہی نگاہ غیر محرم کے اوپر استعمال ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی غیر محرم کے اوپر نگاہ پڑتی ہے، اللہ جل شانہ دل کے اندر ایک کالا سیاہ دھبا لگا دیتے ہیں۔ جب یہ عمل برقرار رکھتا ہے، بد نظری پہ بد نظری کرتا چلا جاتا ہے، یہی دل ایک وقت آتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم اللہ کی امانت کی پاسداری کریں گے تو اللہ اجر بھی عطا فرمائیں گے، خوش بھی ہوں گے۔ جب اس امانت کی خیانت کریں گے اللہ ناراض ہوں گے۔ اس طرح اللہ نے کانوں کی نعمت دی اور ساتھ قید لگا دی، یہ سننا ہے اور یہ نہیں سننا۔ زبان دی، فرمایا یہ بولنا اور یہ نہیں بولنا۔ اب زبان سے جتنی اچھی باتیں بولیں گے اس پر ہمیں اجر سے در اجر ملتا چلا جائے گا۔ اگر اسی زبان سے جھوٹ بولا فوراً اللہ کی لعنت آئے گی۔ کیوں لعنت آئے گی؟ اس لیے اللہ پاک اس بات سے ناراض ہوتے ہیں، دیکھو زبان ہم نے دی ہے، ہم نے اس کو استعمال کرنے کا جہاں حکم دیا ہے اس کو وہاں استعمال کرنا، جہاں ہم نے حکم نہیں دیا وہاں استعمال کرو گے تو ہماری طرف سے پکڑ آ جائے گی۔ تو اس لیے سامعین و محترم ناظرین، ہم اس بات کو بنیادی طور پر سمجھے، سب سے پہلے اپنے اس پورے وجود کے اندر اعضاء و جوارح دیے ہوئے اللہ پاک کے ہیں، اے اللہ پاک کی میرے آپ کے پاس امانت ہے، ہم جتنا اس امانت کی پابندی کریں گے، اس کی پاسداری کریں گے، اس کے اندر خیانت نہیں ہونے دیں گے تو باہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائیں گے، ہم ان کی بھی امانت کا خیال رکھیں گے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔